بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ امریکیوں کے لیے تم کب سے کام کر رہے ہو؟ یہ مجھ پر جھوٹا الزام ہے۔ میں کسی کے لیے کوئی کام نہیں کرتا۔ میرے ایک اشارے پر لوگوں کی قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ مجھے کسی کے لیے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں بھی یہی پریشانی ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے تم کس مجبوری کے تحت ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہو؟ وہ تمہیں کیوں بلیک میل کر رہے ہیں؟ یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے۔ میں ایک معزز سیاستداں ہوں۔ میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تم نے ڈینی کے خلاف ڈکیتی اور قتل کی جھوٹی FIR کیوں درج کرائی تھی؟ ڈینی کے خلاف؟ اس نے ہذیانی لہجے میں دہرایا۔ تم پھر مکر رہے ہو کہ تم ڈینی ہو، اس لیے کہ میں ڈینی نہیں ہوں۔ میں نے زور دے کر کہا، ڈینی تمہارا کوئی خواب ہو سکتا ہے، ہمارا تعلق قانون کے محافظوں سے ہے۔ جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو۔ وہ رپورٹ جھوٹی نہیں تھی۔ وہ سخت اور ضدی لہجے میں اپنی بات پر اڑ گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جس وقت تمہارے گھر ڈکیتی نہیں بلکہ ہڑبونگ کرنے کے لیے لوگ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے آئے، تمہارے کرائے کے قاتل کلفٹن میں ایک فلیٹ کو گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بظاہر یہی معلوم ہو رہا تھا، لیکن میں نے کئی گھنٹے گزرنے کے بعد رپورٹ درج کرائی تو مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ کلفٹن میں کوئی مقابلہ ہوا ہے جس میں 6 آدمی مارے گئے ہیں۔ اس واقعے میں ڈینی ملوث تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اسی نے کسی غلط فہمی کی بنا پر میرے گھر کا رخ کیا ہوگا۔ کھٹمل زیادہ بک بک مت کرو، میں نے تلخی سے کہا۔ میرے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ اذیت ناک برقی جھٹکے کھانے کے باوجود اس کی ذہنی حالت ابتر نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کلفٹن کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بہت احتیاط سے الفاظ استعمال کیے تھے۔ بھول کر بھی اس خونی تصادم کی ذمہ داری قبول کرنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بہت ہی کڑیاں مل چکی ہیں۔ کراچی میں کماڑی کے ایک شراب خانے کے مالک نے بتایا ہے کہ اس کے عقبی دفتر میں تم بالم سے ملے تھے۔ بالم تمہارا نمک خوار تھا، لڑائی میں وہ مارا گیا۔ دوسرے لوگوں کو اس نے کرائے پر لیا تھا۔ بالم؟ وہ خوفزدہ انداز میں ہکلایا۔ میں کسی بالم کو نہیں جانتا۔ بالم اور جانی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، یہ دونوں تمہارے پالتو گنڈے تھے۔ وہ دونوں مر چکے ہیں، اب ان کا ذکر بے سود ہے۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ جانی بھی مارا گیا تھا؟ مجھے فصیل میں شگاف ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ اس نے کرسی میں ہلکی سی جنبش کی، پھر بولا، اخباروں میں سب کچھ آ گیا تھا۔ میں نے فضا میں ہاتھ لہرا کر اکبر رانا کو اشارہ کیا۔ اس نے سوچ دبایا۔ کرسی میں برقی رو دوڑتے ہی کھٹمل بری طرح بلبلانے لگا۔ اس پر اعصابی شکست و ریخت کے آثار نمودار ہو چلے تھے۔ اکبر رانا کو قیدی کی ناگزیر ضروریات کا پورا اندازہ تھا۔ اس نے بجلی کی بچت سے کام لیتے ہوئے اس بار محض ایک مختصر سے جھٹکے پر اکتفا کیا تھا۔ ہم تمہیں سسکا کر یوں ہی انسانی روسٹ میں تبدیل کر دیں گے، میں نے اپنے لہجے میں شفاقانہ سرد مہری سموتے ہوئے کہا۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کان کھول کر یہ بھی سن لو گے تمہاری شراکت دار چودھری اسلام بھی ہمارے ہاتھ آ چکا ہے۔ اس نے تم سے کہیں زیادہ عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ فرار کے راستے مسدود پاتے ہی اس کی زبان چل پڑی تھی۔ اوہ! اس کے منہ سے ایک بے ساختہ آواز برآمد ہوئی۔ وہ بتا چکا ہے تو پھر تم مجھ سے کیا سننا چاہتے ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ چودھری اسلام ہیروین کی کھیپ اسلام آباد سے گجرات لے جاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ میں نے سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ کرتے ہوئے اگلا بار کیا۔ اس نے ہمیں اپنے اور تمہارے تعلق کی کہانی سنائی ہے، تم اپنے اور امریکیوں کے رشتے کی کہانی سناؤ گے۔ میری آنکھیں کھول دو۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، میں تم سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چند باتیں کرنی چاہتا ہوں۔ ہمیں ہمارے دشمن صرف ڈراؤنے خواب میں دیکھتے ہیں۔ کھلی آنکھوں سے ہم کو شناخت کرنے والوں پر یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اپنی جان کی امان چاہتے ہو تو پٹی بندی رہنے دو اور جو کہنا چاہتے ہو کہہ ڈالو۔ آنکھیں بندی رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اپنے اور تمہارے فائدے کی بات کرنی چاہتا ہوں۔ مجھ پر آیا ہوا برا وقت ٹل جائے گا اور تمہارے بھی دن پھر جائیں گے۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، بولتے رہو، میں سن رہا ہوں۔ اس کی خاموشی پر میں نے لقمہ دیا۔ کیا میں پورے اعتماد اور رازداری کے ساتھ زبان کھول سکتا ہوں؟ یہاں کوئی اجنبی نہیں ہے، تم پوری بے تکلفی سے اپنا دل کی بات کہہ سکتے ہو۔ میں نے اس ملک میں زندگی بھر بہت کچھ کمایا ہے۔ میں تمہاری خوشنودی کے لیے ایک بڑی رقم سے دستبردار ہونے کو تیار ہوں۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ میرے صبر کا امتحان مت لو، ایک ہی سانس میں اپنی بات پوری کر ڈالو۔ میں نے اسے ٹوکا۔ قیمت بتاؤ، میں ادا کرنے کو تیار
تیار ہوں، تم مجھے بھول جاؤ گے اور میں اس قیمت کو ایک کاروباری خسارہ سمجھ کر ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں گا۔ تم لوگ یقیناً سرکاری ملازم ہو، 1.5 کروڑ کی رقم تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تم اپنی آزادی کی بہت کم قیمت لگا رہے ہو۔ 1.5 کروڑ کے بارے میں ایک آدمی ضرور سوچ میں پڑ سکتا ہے، مگر ہم 4 ہیں، ہمارے 10 کروڑ۔ اس نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے اضطراری لہجے میں بولی لگائی۔ وہ رشوت کی پیشکش کر رہا تھا۔ تہہ خانے میں کہا ہوا ہر لفظ ایک حساس سسٹم کے ذریعے مقناطیسی فیتے پر ریکارڈ ہو رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کھٹومل کی مزاحمت کی ہر قوت اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی اور وہ ہمارے چنگل سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ آزمانے پر تل گیا تھا۔ نہیں کھٹومل، اتنی چھوٹی رقم میں ہم اپنے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتے۔ مجھے معلوم ہے، سب معلوم ہے۔ وہ بے چین ہوا جا رہا تھا۔ ہر شخص کے اصول کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ سستے اصولی آسانی سے بک جاتے ہیں۔ تمہاری بولی میری حیثیت سے زیادہ ہوئی تو میں تمہاری زیادتیاں سہتا رہوں گا، ورنہ تمہارا منہ بند کر دوں گا۔ بولو کیا مانگتے ہو؟ سچ، سچ کے سوا کچھ نہیں۔ امریکیوں کے لیے تم کب سے اور کیا کام کر رہے ہو؟ میں نے سرد اور اٹل لہجے میں اسے سنگین حقائق کی دنیا میں واپس کھینچ لیا۔ مایوسی کے عالم میں اس پر ایک مرتبہ پھر ہذیان کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ بے ضمیر اور جرائم پیشہ لوگوں کو اپنی زندگی بہت عزیز ہوتی ہے۔ اسی کو رنگین اور پرتعیش انداز میں گزارنے کے لیے وہ جرائم کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ کھٹومل کو جب یہ اندازہ ہو گیا کہ جھوٹ اور پیسے کے زور پر وہ ہمارے چنگل سے نہیں نکل سکے گا تو اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کی کہانی کا حیرت انگیز اور بنیادی پہلو یہ تھا کہ اس کے سیاسی اور سماجی جرائم کا بھارتی سفارتکاروں سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کی اڑان بہت اونچی تھی۔ اس نے براہ راست امریکیوں سے مراسم استوار کیے تھے۔ ان سے دوستی بڑھانے کی سرتوڑ کوششوں میں اس سے جا بجا کئی لغزشیں بھی ہوئی جن کی غلط تشہیر اس کی سماجی اور گھریلو زندگی تباہ کر سکتی تھی۔ یہ امریکی سفارتکاروں کے گرد پھیلے رہنے والے ایجنٹوں کی کارکردگی تھی کہ کھٹومل زندگی کے وہ کمزور لمحے کہیں نہ کہیں محفوظ کر لیے گئے تھے۔ بین الاقوامی سازشوں کے ایک لگے بندے معمول کی طرح کھٹومل نے بھی ایک چھوٹا موٹا کام کر کے اس دلدل کے سرے پر پہلا قدم رکھا تھا اور پھر ہر بڑھتے ہوئے قدم کے ساتھ وہ اس دلدل میں دھنستا ہی چلا گیا۔ اس کے پاس امریکی فرمائشوں سے گریز کی کوئی راہ باقی نہیں رہی تھی۔ جن دنوں میں امریکہ میں بلیک ڈیڈ اور جینی کے تعاون سے امریکی مفادات کو زک پہنچا رہا تھا، امریکی قونصل خانے کے ویزا افسر نے کھٹومل کو میرے کسی قریبی ساتھی کے اغوا پر مامور کیا تھا۔ میرا کلفٹن والا فلیٹ پہلے سے ان لوگوں کی نگاہوں میں تھا۔ کھٹومل نے اپنے آدمی میرے پیچھے لگا دیے۔ کھٹومل کے آدمی پہلے سلطان شاہ کے ہاتھوں زخمی ہوئے، پھر گلشن اقبال میں ہمارے ہاتھوں مارے گئے۔ ان کا وہ عبرتناک انجام کھٹومل کے لیے اشتعال انگیز ثابت ہوا اور اس نے بالم کو میرا فلیٹ تباہ کر کے وہاں موجود ہر شخص کو ہلاک یا اغوا کرنے کے مشن پر مامور کر دیا۔ اس کے بعد کے واقعات ہمارے سامنے تھے۔ میں نے کھٹومل سے یہ بھی اگلوا لیا کہ اس نے FIR میں میرا نام امریکی قونصل خانے کے ویزا افسر کے احما پر ڈالا تھا۔ وہ کھٹومل کی کہانی کا ایک رخ تھا جس کا براہ راست میری ذات سے تعلق تھا۔ اس بارے میں اس کی زبان سے نکلی ہوئی تمام تر جزیات ریکارڈ کرنے کے بعد میں نے چودھری اسلام کا قصہ چھیڑ دیا۔ چودھری اسلام سے کھٹومل کی شناسی زیادہ پرانی نہیں تھی، اس لیے وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ کسی زمانے میں چودھری اسلام ممو مستری کے نام سے لاہور کے ایک فٹ پاتھ پر اپنا موٹر ورک شاپ چلاتا تھا۔ ان دونوں کی ملاقات اس وقت ہوئی جب ممو مستری اپنے ماضی سے پیچھا چھڑا کر چودھری اسلام کے نام سے پاکستان کے سیاسی اکھاڑے میں اتر چکا تھا۔ ایک ممتاز اقلیتی رہنما ہونے کی بنا پر سندھ میں کھٹومل کو کئی اشراف خانوں کے پرمٹ ملے ہوئے تھے۔ دوسری طرف چودھری اسلام کو اپنی مالی استعداد بڑھانے کے لیے دولت کمانے کے آسان نسخوں کی تلاش تھی۔ بعض سیاسی کارکن اور سفید پوش بدماش ہونے کی وجہ سے وہ بہت سے رہنماؤں کا منہ چڑھا تھا۔ اس نے پنجاب میں شراب خانوں کے پرمٹ لینے شروع کر دیے۔ بنیادی طور پر وہ سرکاری اجازت نامے شراب کے پرمٹ پر غیر مسلموں کو فروخت کے لیے جاری کیے جاتے تھے۔ ان دکانوں میں مے نوشوں کی اجازت نہیں تھی، لیکن یہ ایک کھلا راز تھا کہ ملک بھر میں بیشتر دکانوں پر مے اخباروں کو پینے کے لیے شراب فراہم کی جاتی تھی اور پرمٹ کے بغیر مسلمانوں کو بلیک میں کی جاتی تھی۔ یہی دو دھندے ان دکانوں کی کثیر آمدنی کا ذریعہ تھے۔ مے فروشی میں مشترکہ مفادات کی بنا پر ان دونوں میں مراسم کی داغ بل پڑی۔ دونوں واقف تھے کہ اس کام میں قانون شکنی کیے بغیر کچھ آمدنی نہیں تھی۔ اس موضوع پر باہمی اعتماد میں اضافہ ہوا تو چودھری اسلام نے کھٹومل کو ہیروین فروشی کا آغاز کرنے کی تجویز دی۔ چودھری اسلام کے پاس جملہ ذرائع موجود تھے مگر سرمایہ نہیں تھا۔ کھٹومل کے پاس سرمایہ کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن وہ ہیروین فروشی کے اسرار و رموز سے ناواقف تھا۔ دونوں میں شراکتی کاروبار
کاروبار کی ابتدا ہو گئی۔ چودھری اسلام نے قلیل سی مدت میں اس کام کے ہیر پھیر سے اتنا مال بنا لیا کہ اگلے انتخابات میں کارکنوں کی بھرپور نفری کے ساتھ میدان میں کود پڑا۔ شرافت، دھونس، دھمکی اور سرمایہ کے ملے جلے استعمال سے وہ کسی نہ کسی طرح کامیاب ہو ہی گیا۔ اسمبلی میں پہنچنے کے بعد اس نے بیوروکریسی کے اہم موہروں سے اپنے تعلقات بڑھانے شروع کر دیے، جن سے کھٹومل بھی حسب ضرورت فیض یاب ہوتا رہا۔ کراچی میں پیش آنے والے نامساعد حالات سے کھٹومل کی گلو خلاصی کے لیے چودھری اسلام نے اپنے ان ہی تعلقات سے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ یہ کھٹومل کے اعترافات کا خلاصہ تھا۔ اس کی کہانی میں ایسے کئی پردہ نشینوں کے نام بھی آئے تھے جو پورے ملک کو چونکا سکتے تھے۔ بیوروکریسی اور سیاست کے میدان میں انتہائی نیک نام لوگوں کے وہ کرتوت میرے لیے حیران کن تھے۔ میں نے اکبر رانا سے نظروں میں تبادلہ خیال کیا، پھر اس نے اپنے آدمیوں کو ہدایت کی کہ اس کے چلے جانے کے بعد وہ کھٹومل کو الیکٹرک چیئر کے بندروں سے آزاد کرنے کے ساتھ ہی بلائنڈ فولڈ سے بھی نجات دلا دیں۔ کھٹومل کے اعترافات میرے لیے اب ناقابل یقین ہیں۔ طے خانے کے پر اکبر رانا نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی، اگر وہ ان اعترافات سے منحرف نہیں ہوتا تو امریکی ایک مرتبہ پھر اپنا منہ لے کر رہ جائیں گے۔ انہیں تمہارے خلاف نئے سرے سے کوئی محاذ کھولنا ہوگا۔ اس کی کتھا سن لینے کے بعد تم کس نتیجے پر پہنچے ہو؟ میں نے اسی لہجے میں پوچھا۔ چیف کو کھٹومل کے بارے میں بریفنگ دینے کے ساتھ ہی مجھے چودھری اسلام کی گرفتاری کی اجازت بھی حاصل کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام آنے کے بعد وہ گرفتاری کے خوف سے سرحد پار کر کے کسی پڑوسی ملک میں رپوش ہو جائے۔ گڈ، یہ کام سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میں نے اس کی بھرپور تائید کی۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد میں سگریٹ سلگا کر تھکے ہوئے انداز میں بستر پر دراز ہو گیا۔ اکبر رانا فون پر اپنے چیف سے رابطہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ میں ویرا کے ساتھ اپنے دشمنوں کے دیش امریکہ میں تھا تو وہاں واقعات اتنی تیزی کے ساتھ رونما ہوتے چلے جا رہے تھے کہ ہمیں درمیان میں سستانے کی مہلت بھی مشکل سے ملتی تھی۔ وقت شب و روز ایسی بے رحمانہ رفتار سے گردش میں تھا کہ ہمیں اس کا ساتھ دینے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ سرکاری اور غیر سرکاری دشمنوں کی بھیڑ میں ہمارے بس دو ہمدرد اور ہم نوا تھے۔ پہلا سفید فام بلیک ڈیڈ تھا جو ہمارا ساتھ دینے کی پاداش میں آخری وقت میں امریکی ایجنسیوں کی گرفت میں آ گیا تھا۔ دوسری گول مٹول ہنسمکھ اور دل ربا جینی تھی جسے ویرا نے رش کو رکاوٹ اور اپنی خود غرضی کی بنا پر اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ امریکہ میں چند روز کے قیام میں ہم نے اتنے مار کے سر کیے تھے کہ ان مراحل سے گزر آنے کے بعد خود مجھے بھی اپنی ان کامیابیوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف پاکستان ہمارا اپنا وطن تھا، یہاں حالات بہت مختلف تھے۔ ہمارے حامیوں اور مددگاروں کو دشمنوں پر واضح عددی برتری حاصل تھی۔ بظاہر وقت کا دائرہ بھی ہمارے ساتھ تھا، لیکن کامیابی کی رفتار حیران کن حد تک سست ہو گئی تھی۔ شنکر، ولی جان، بالم اور جانی ضرور مارے گئے تھے، لیکن وہ سب ایک تناور درخت کی بے فیض جٹائیں تھیں جنہیں کاٹ کر بھی اس شجر کا گھنا سایہ کم نہیں کیا جا سکا تھا۔ جہنم واصل ہو جانے والے ان مجرموں اور غداروں کے دونوں پشت پناہ ہمارے لیے حلق کی ہڈی بن کر رہ گئے تھے۔ کھٹومل ہماری تحویل میں تھا، لیکن سیاسی مصلحتوں اور ضرورتوں کی بنا پر اسے وہ سزا نہیں دی جا سکتی تھی جس کا وہ سزاوار تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ جس روز وہ ایس ٹی ایف کی تحویل سے نکل کر کرپشن میں لتڑی ہوئی انتظامیہ کی گود میں پہنچا، کوئی نہ کوئی راشی افسر اس کی ترغیبات کی تحریس امیز پندے میں پھنس کر اس کی راہیں آسان بنا دے گا۔ رہا چودھری اسلام تو وہ قومی اسمبلی کا رکن تھا۔ اس کے خلاف واضح فرد جرم ہونے کے باوجود اس پر آسانی سے ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ ایس ٹی ایف کڑے ڈسپلن میں جکڑی ہوئی ایک عجیب تنظیم تھی جس میں ہر ماتحت کسی چون چرا کے بغیر اپنے اوپر والوں کا حکم ماننے پر مجبور تھا۔ مگر اس وقت مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ کمانڈر اکبر رانا چودھری اسلام کی گرفتاری کے بارے میں فون پر اپنے چیف سے بحث کرنے کی دلیرانہ کوشش کر رہا تھا۔ میں پر امید نظروں سے اکبر رانا کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ فون پر اپنے چیف سے گفتگو کو طول دیتے ہوئے اس کی پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ اس کا چہرہ قدرے تمتمایا ہوا تھا، اس کے لب و لہجے میں دبا دبا سا احتجاج پوشیدہ تھا۔ آخر کار گفتگو تمام ہوئی اور اس نے مایوسانہ انداز میں اپنا سر جھٹک کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ ملک میں منشیات فروشی، سیاست، قیادت اور فرائض سے روگردانی کے بارے میں
میں عرصہ دراز سے جو کچھ سنتا رہا تھا، اس کی گرہیں بہت دھیرے دھیرے کھل رہی تھیں۔ وہ سب ایسے وزنی پتھر تھے جنہیں ہر ایک چوم کر ان کی جگہ پر چھوڑ دیتا تھا۔ بہت مشکل کام ہے، چیف سب کچھ سمجھنے کے باوجود مجبور ہے۔ اکبر رانا گفتگو ختم کرنے کے بعد اپنی عرق آلود پیشانی صاف کرتے ہوئے بولا، سلطان شاہ پیر بدائی کے اڈے کے قریب واقع افغان مہاجرین کے امدادی کیمپ کے بارے میں ہونے والی گفتگو کے بعد شاید ہم دونوں سے ناراض ہو کر اسلام آباد کی سیر کو نکل گیا تھا۔ اکبر رانا کی بات پوری ہوتے ہی تھکا ہرا کمرے میں لوٹ آیا۔ اپنی مسلسل مصروفیت کی وجہ سے میں نے اس کی غیر حاضری محسوس نہیں کی تھی۔ وہ یوں اچانک میرے سامنے آیا تو مجھے اس پر غصہ آ گیا۔ کچھ کہے سنے بغیر اونٹ کی طرح منہ اٹھا کر کہاں نکل گئے تھے؟ میں نے قدرے درست لہجے میں اس سے سوال کیا۔ افغان مہاجرین کی بھیڑ میں جانے سے ڈر رہا تھا، اس لیے چھپ چھپا کر خاموشی سے مارگلا کی سیر کو نکل گیا تھا۔ اس نے بے پرواہی سے کہا، ویسے بھی میں کوئی ناسمجھ بچہ نہیں ہوں جسے ہر قدم اٹھانے سے پہلے اپنے بڑوں سے اجازت لینی پڑے۔ میرے لیے یہ اطلاع حیرت ناک ہے کہ تم اچانک اتنے بالغ ہو گئے ہو۔ میں نے احتجاجیہ لہجے میں کہا، آئندہ اپنے اس دعوے سے منحرف نہ ہو جانا۔ وہ ڈٹائی سے مسکراتا ہوا ایک خالی کرسی میں ڈھیر ہو گیا اور اکبر رانا سے مخاطب ہو کر بولا، میں تمہاری پوری بات نہیں سن سکا، تم کسی کی مجبوری کا ذکر کر رہے تھے۔ میری دیکھا دیکھی اکبر رانا نے اس کا مضاحکہ اڑانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ سنجیدگی سے کہنے لگا، کھٹومل تہ خانے میں بند ہے اور ہم چودھری اسلام کو اٹھانے سے قاصر ہیں۔ جب اس کے گھر سے کھٹومل کو زخا کھیل جیسے دور دراز علاقے میں پہنچایا اور پھر یہاں واپس لایا جا سکتا ہے تو اسے اٹھانے میں کون سی دشواری حائل ہو سکتی ہے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ سیاسی ادارے مجرموں کی پناہ گاہ بننے لگے تو ہر طرف دشواریاں ہی دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں نے تلخی سے کہا، وہ اسمبلی کا رکن ہے۔ سب سے بڑی دقت یہی ہے۔ اکبر رانا نے درمیان میں ہی میری بات کی تائید کی۔ ایس ٹی ایف سیاست اور سیاسی شخصیات سے دور رہتی ہے، مگر یہ سیاست کا مسئلہ نہیں ہے۔ چودھری اسلام ایک مجرم ہے، سلطان شاہ بولا۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں، قانون کی زبان میں وہ ملزم ہو سکتا ہے۔ مجرم اسی وقت کہلائے گا جب 10-5 برس کی سماعتوں کے بعد کوئی عدالت اس کے خلاف پیش ہونے والی شہادتوں کو کافی تسلیم کرے گی۔ اس جیسے ملزم یا مجرم کو سوچے سمجھے بغیر نہیں پکڑا جا سکتا۔ کیوں؟ سلطان شاہ کا وہ مختصر ترین سوال بہت سخت لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ اراکین اسمبلی کو بہت سے تحفظات حاصل ہوتے ہیں، ہم چودھری اسلام کو بعض مقتدر شخصیات کی اجازت کے بغیر چھو بھی نہیں سکتے۔ اس بارے میں کام ہو رہا ہے، اشارہ ملتے ہی چودھری کو اس کے بیٹے سمیت گرفتار کر لیا جائے گا۔ اکبر رانا نے جواب دیا، تم نے اس کے فرار یا رپوشی کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ میں نے اسے یاد دلایا، تمہاری کہی ہوئی ہر بات میرے ذہن میں گھر کر جاتی ہے۔ میں نے دل کڑا کر کے یہ بات چیف کے کانوں تک پہنچا دی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ چودھری اسلام اس وقت نادیدہ دوربینوں کے سائے میں گھوم پھر رہا ہے، اسے کسی قیمت پر بھی سرحد پار نہیں جانے دیا جائے گا۔ اشارہ ملنے پر اسے ذرا سی دیر میں ہتھکڑیاں پہنا دی جائیں گی۔ میرے لیے ایس ٹی ایف کے چیف کی وہ یقین دہانی بھی باعث اطمینان تھی۔ میں کھٹومل چودھری اسلام اور امریکی کونسل خانے کے ویزا افسر کے گنونے گٹھ جوڑ کے بارے میں سوچتا اور کڑتا رہا۔ اسی دوران میں میری ذہنی رو کراچی کی طرف بھٹک گئی۔ ان سازشوں کا بنیادی منظرنامہ کراچی میں تیار ہوا تھا اور کھٹومل کراچی میں خطرات کی بو سونگ کر اچانک ہی اسلام آباد میں رپوش ہوا تھا۔ اس کے تعاقب میں ہمیں بھی وہاں آنا پڑا تھا، جبکہ کراچی کا محاذ اول خان نے سنبھالا ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس وقت وہ کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا۔ ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہمارا واسطہ ایسے خطرناک دشمنوں سے پڑا ہوا تھا جو جدید ترین ہتھیاروں اور مواصلاتی سہولتوں سے لیس تھے۔ ہمارے بعض ٹھکانے ان کی نظروں میں آئے ہوئے تھے۔ اگر میں دوسرے نمبروں پر اول خان سے رابطہ کرتا تو ہماری گفتگو سنی یا ریکارڈ کی جا سکتی تھی۔ اس سے بات کرنے کی بس ایک ہی صورت ممکن تھی کہ وہ جہانگیر کے فون پر ہم سے رابطہ کرتا۔ جہانگیر کے فون پر CSD نصب تھی۔ اس کی موجودگی میں ہم کسی کی مداخلت کے خطرے کے بغیر پوری بے فکری سے تبادلہ خیال کر سکتے تھے۔ میں ان خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ فون کی تیز گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ اکبر رانا نے لپک کر وہ کال ریسیو کی۔ اس کے لب و لہجے اور گرم جوشی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ دوسری طرف اس کا کوئی شناسا ہی تھا۔ چند ثانیوں کی رسمی گفتگو کے بعد اس نے ریسیور خاموشی سے میری طرف بڑھا دیا۔ میں بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں۔ دوسری طرف سے اول خان کی فکر مندانہ آواز آئی، اس وقت گھر سے ہی بات کر رہا ہوں، وہ ہر قیمت پر تم سے بات کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا
کو وہ بیرا کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا کھل کر بات نہیں ہو سکتی مگر پھر بھی ریسیور اسے دے دو۔ نہیں، وہ سرکشی پر آمادہ ہے، یہاں کچھ اور مسائل بھی ہیں، میں تھوڑی دیر بعد تم سے دوبارہ رابطہ کروں گا۔ اس کی آواز سے اضطراب جھلک رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، کسی مجبوری کی وجہ سے یہاں ٹکا نہ رہ سکا تو موبائل پر رابطہ کر لینا، میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ میرا جواب سنتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ اول خان کچھ پریشان اور گھبرایا ہوا تھا۔ اکبر رانا نے مجھے خریدنے کی کوشش کی، وہ کچھ نئے مسائل کا ذکر کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک محفوظ نمبر سے دوبارہ رابطہ کرے گا، میں پہلے بھی تمہاری زبان سے محفوظ نمبر کا تذکرہ سن چکا ہوں، کیا اس میں کوئی خاص خوبی پائی جاتی ہے؟ اکبر رانا اپنے دل میں پیدا ہونے والے تجسس پر قابو نہیں پا سکا۔ اس فون پر ہونے والی گفتگو میں کسی بھی قسم کی مداخلت ناممکن ہے۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے سرسری سے جواب دیا، کیا ہم اسٹیشن 9 کے نمبروں پر ایسا بندوبست نہیں کر سکتے؟ سینسر سینسنگ ڈیوائس ہی یہ سہولت فراہم کر سکتی ہے، میں اس کے کسی متبادل سے واقف نہیں ہوں۔ میں نے ایمانداری سے اعتراف کر لیا، یہ کوئی نایاب قسم کا آلہ معلوم ہوتا ہے، میں اسے لا علم ہوں۔ وہ بولا، اس کے اشتیاق کو دیکھتے ہوئے مجھے CSD کے بارے میں زبان کھولنی پڑ گئی۔ جاپان کی ریڈ آرمی بنیادی طور پر ایک خفیہ عسکری تنظیم تھی جو سائنسی تحقیق اور تجربات جیسے نازک کاموں کے جھنجٹ میں نہیں پڑ سکتی تھی۔ لازمی بات تھی کہ ان لوگوں نے CSD کسی موجد یا محقق سے خریدی تھی اور پھر اپنی ضرورت سے زائد وہ آلات تیار کروانے کے بعد خفیہ طور پر بھاری دام و فروخت بھی کیے تھے۔ وہ عام استعمال کی کوئی چیز نہیں تھی، اس کی ساری افادیت اس کے محدود اور خفیہ رہنے میں مضمر تھی۔ ریڈ آرمی والوں نے اپنی سرمایہ کاری واپس لینے کے لیے اس کی قلیل سی تعداد اپنے حلیفوں کے ہاتھ بیچی تھی، جن میں بھارت کے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ یا راو والے بھی شامل تھے۔ ان کی طرف سے وہ آلہ بدری ناتھ کو بھی دیا گیا تھا تاکہ وہ پاکستان میں پورے تحفظ اور رازداری کے ساتھ اپنے مذموم منصوبوں کو پروان چڑھا سکے۔ یہ بدری ناتھ اور اس سے بڑھ کر راو والوں کی بدقسمتی تھی کہ وہ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد راس المیڈا تک پہنچنے کی بجائے میرے ہتھے چڑھ گیا اور اپنی بدقسمتیوں کی ایک لمبی داستان اپنے سینے میں لیے میرے ہاتھوں امریکہ میں جہنم حاصل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہونے والی طویل ذہنی اور اعصابی جنگ میں CSD مال غنیمت کے طور پر میرے ہاتھ آئی تھی۔ اکبر رانا کے لیے پیشہ ورانہ طور پر را اور ریڈ آرمی کے نام بہت زیادہ سنسنی خیز تھے۔ وہ سب ایسی ریاستیں اور غیر ریاستی تنظیمیں تھیں جو تشہیر سے دور رہ کر نہایت خاموشی سے اپنے اپنے کام سر انجام دیتی رہتی تھی۔ وہ راہ والوں کے ساتھ میرے اس ٹکراؤ سے بے خبر تھا۔ اس کی دلچسپی کے پیش نظر مجھے ماضی قریب کے وہ واقعات خاصی تفصیل کے ساتھ دہرانے پڑ گئے۔ اکبر حیرت اور گہری دلچسپی سے وہ تفصیلات سنتا اور گاہے گاہے سوالات کرتا رہا۔ پوری کتھا سن لینے کے بعد اس نے حسرت زدہ لہجے میں کہا، ایسی فول پروف ایجاد تو ہمارے استعمال میں بھی ہونی چاہیے، ہمارے مالی وسائل ناکافی نہیں ہے۔ بات مالی وسائل کی نہیں، ایسی انکا چیزوں کی دستیابی کی ہے۔ سلطان شاہ نے فاضلانہ انداز میں اسے سمجھایا، زیر زمین رہ کر کام کرنے والوں کی بھی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، وہ دگنے داموں پر بھی ایسی نادر چیزیں مسلمانوں کو نہیں دیں گے۔ میں سلطان شاہ کی وہ نکتہ افرینی سن کر چونک پڑا، یہ مسلمانوں کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تمہارے ساتھ رہ کر میں نے بہت کچھ دیکھا اور سیکھا ہے۔ آج کل دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف بعض بغض و عناد کی لہر چل رہی ہے، وہ جہاں بھی ہیں پٹ رہے ہیں۔ سلطان شاہ کی بات سے مجھے بھی اتفاق ہے۔ اکبر رانا نے سر ہلا کر اس کی تائید کی۔ CIA KGB M5 اور موساد جیسے رسوائے زمانہ ادارے ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف اسی طرح سرگرم ہے، جس طرح راہ والے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم سے کیا قصور سرزد ہوا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے آنے والے سالوں میں کسی تیسری صلیبی جنگ کی چپکے چپکے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ سلطان شاہ مسلسل مجھے حیران کرنے پر تلا ہوا تھا۔ صلیبی جنگوں کا حوالہ دے کر تم یہ جتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ تم نے تھوڑی بہت تاریخ بھی پڑھی ہوئی ہے، میں نے قدرے حیرت سے کہا۔ تاریخ مجھے اسکول میں بھی خوف آتا تھا، مرنے والوں کی ہڈیاں تک رزق خاک ہو چکی ہوتی ہیں اور بچوں کو ان کے مرنے جینے کے دن رٹنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے نسیم حجازی اور دوسروں کے لکھے ہوئے تاریخی ناول بہت شوق سے پڑھے ہیں۔ ایک زمانے میں میرے گاؤں کی چوپال میں کوئی پڑا ہوا نوجوان لڑکا پورے ایکشن کے ساتھ یہ ناول پڑھتا تھا اور سارے بڑے بوڑھے انہماک سے یہ قصے سن کر بیچ بیچ میں تحسین و مرحبا کے نعرے لگاتے تھے۔ کوئی جنگی فتح ہوتی تو فضا نعرہ تکبیر سے بھی گونج اٹھتی تھی۔ اکبر رانا اس روز پوری طرح سلطان شاہ کی کہی ہوئی باتوں کی تائید کرنے کے موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ اب میں خود اپنی بے وقوفی پر ہنستا ہوں۔
سلطان شاہ بولا، ان ناولوں میں یوں لگتا ہے جیسے لکھنے والا ہر جگہ موجود رہ کر سارے مکالمے اپنے کانوں سے سنتا رہا ہو۔ امیروں، سپہ سالاروں اور بادشاہوں کے سونے کے کمروں میں ہونے والی سرگوشیاں تک ناولوں میں ڈال دی جاتی ہیں۔ گمسان کا رن پڑا ہوا ہے، سورما خاک ان میں نہا رہا ہے، تلواریں ٹوٹ رہی ہیں، زخمی گھوڑے بدک کر اپنی ہی فوجوں کو روند رہے ہیں، کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی۔ ایسے میں ہیرو اپنے مشرقی حور کے بارے میں کوئی نازیبہ بات سوچتا ہے اور مصنف دل کی وہ آواز پوری طرح سن کر جو کہ تو ناول میں شامل کر لیتا ہے۔ اس زمانے میں یہ سب چل جاتا تھا، اب ٹیلی ویژن اور سیٹلائٹ نے بڑوں سے زیادہ بچوں کو چلاک بنا دیا ہے۔ لوگ تصوراتی دنیا کے بجائے زمین کی حقیقتیں اور کہانیاں پڑھنی چاہتے ہیں۔ وہ پوری گفتگو اکبر رانا اور سلطان شاہ کے درمیان ہی چل رہی تھی۔ لکھنے والے آسمان سے نہیں اترا کرتے۔ میں نے ان دونوں کو فہمائش کی، وہ وہی کچھ لکھتے ہیں جو ان کے قاری پڑھنا چاہتے ہیں اور اسی لیے مقبول ہوتے ہیں۔ پھر تو یہ تخلیق نہیں ہوئی۔ سلطان شاہ نے فوراً میری بات کاٹ دی۔ فرمائشی قصے کہانیوں کے سہارے مقبولیت حاصل کرنا کوئی کمال تو نہیں ہے، تم بہک رہے ہو۔ قصے کہانیاں فرمائشی نہیں ہوتی، پلاٹ مصنف کا اپنا ہوتا ہے، انداز بیان وہ ہوتا ہے جو پڑھنے والوں کو اپنی طرف راغب کر سکے۔ مجھے صرف ایک بات بتا دو، اس نے مطالبہ کیا۔ بادشاہ اور ملکہ آدھی رات کو اپنی خوابگاہ میں امور سلطنت پر جو باتیں کرتے ہیں وہ ناول میں کیسے آ جاتی ہیں؟ کیا مصنف شاہی چھپر کھٹ کے نیچے چھپ کر شارٹ ہینڈ میں ہر لفظ اور مکالمہ لکھ لیتا تھا؟ میں اپنی بے ساختہ مسکراہٹ پر قابو نہ پا سکا۔ تم نرے الو ہو۔ عام قاری ماضی کے حکمرانوں کی خلوت کی باتیں بھی جاننا چاہتا ہے، اسے یہ مواد پڑھنے کو ملتا ہے تو وہ تمہاری طرح تنقید نہیں کرتا، تحریر سے لطف اندوز ہو کر ان کمزوریوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ نہ سمجھی میں بھی یہی کیا کرتا تھا، جب سے تھوڑی بہت عقل آئی ہے میں نے راستہ بدل لیا ہے۔ وہ ناراضی کو یکسر فراموش کر کے خوشگوار موڈ میں آ چکا تھا۔ بات تیسری صلیبی جنگ کے امکان سے شروع ہوئی تھی اور میرے گاؤں کی چوپال سے ہوتی ہوئی دور نکل گئی۔ اکبر رانا نے سنبھل کر کہا، سلطان شاہ کی بات میں وزن تھا۔ سلطان شاہ نے اپنی بات ذرا کھردرے الفاظ میں کہی ہے۔ میں نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر کہا، صلیبی جنگیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوئی تھیں۔ اب غور کرو تو محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف دھیرے دھیرے ایک عالمی احتجاج وجود میں آ رہا ہے۔ اس میں عیسائیوں کے ساتھ ہندو اور یہودی بھی شامل ہیں۔ وہ گرہ سے کچھ خرچ نہیں کر رہے، زیادہ تر سرمایہ منشیات کے فروغ سے حاصل کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہتھیاروں کی بلیک مارکیٹ بھی وسائل حاصل کرنے کا دوسرا بڑا ذریعہ ہے۔ اکبر رانا نے اپنی معلومات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہتھیاروں کی سمگلنگ کی بات سمجھ میں آتی ہے، ان کی بلیک مارکیٹنگ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ سلطان شاہ نے الجھن امیز نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اکبر رانا نے اجازت طلب نظروں سے میری طرف دیکھا اور اشارہ پا کر کہا، دنیا بھر میں ہتھیاروں کی تجارت پر چند گنے چنے ملکوں کی اجارہ داری ہے، مگر وہ صرف اپنے پسندیدہ ملکوں سے ہی لین دین رکھتے ہیں، دوسروں کو گھاس نہیں ڈالتے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سلطان شاہ نے بے ساختہ سوال کر ڈالا۔ یہ مسابقت کا دور ہے، ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ ان کی بارودی صنعتیں دن رات چلتی رہیں اور ان کا بنایا ہوا اسلحہ پوری دنیا میں فروخت ہوتا رہے۔ وہ یہی رہا ہے، مگر ذرا دوسرے طریقے سے۔ پسندیدہ ملکوں کو وہ رعایتی داموں پر پوری گارنٹی اور ذمہ داری کے ساتھ ہتھیار وغیرہ دیتے ہیں، اس مقصد کے لیے انہیں امداد اور قرضے بھی دیتے ہیں۔ ان کے ناپسندیدہ ملکوں کی فہرست میں مسلمان ملکوں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ میں پڑھتا رہا ہوں، کوئی دہشت گرد ہے، کہیں آمریت ہے، کہیں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ ہر ایک کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ موجود ہے۔ ان میں پاکستان کے ساتھ لیبیا، عراق اور ایران وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اکبر رانا کے تائید طلب لہجے کے جواب میں سلطان شاہ نے سر ہلا کر اعتراف کیا، تمہارا کیا خیال ہے کہ بلیک لسٹ میں آئے ہوئے ان ملکوں نے اپنی فوجی ضروریات کی طرف سے آنکھیں بند کر لی ہوں گی، اپنی صنعتوں کو ترقی دے رہے ہوں گے؟ پاکستان ایٹمی دوڑ میں سب کو حیران کیے دے رہا ہے۔ پھر ہر ملک کے لیے متبادل ذرائع بھی موجود ہیں۔ سب سے بڑا متبادل چین ہے، مگر اس کی پیداواری صلاحیتیں محدود ہیں۔ جدید ترین اور دشمن کے لیے تباہ کن ٹیکنالوجی صرف مغرب کے پاس ہے۔ براہ راست پابندی ہونے کی وجہ سے ہم ایسی چیزیں کسی تیسرے ذریعے سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ اوہ، سلطان شاہ کے ہونٹوں سے تحیر زدہ آواز نکلی، تو یہ تیسرا ذریعہ بلیک مارکیٹ ہے؟ ایسے معصوم نہ بنو۔ اس کی حیرت پر میں نے غصے سے کہا، پھٹی کریک کے ذریعے سندھ کے ڈاکوؤں کو
ہتھیاروں کی فراہمی کے علاوہ الحدید نامی بوٹ کے قصے سے بھی تم اچھی طرح واقف ہو۔ الحدید کا قصہ اتنی دور تک چلا گیا تھا کہ اول خان عطاب میں آ گیا تھا۔ ان دنوں تم مجھے اتنا زیادہ باخبر نہیں رکھتے تھے۔ میرے لیے وہ ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے واقعات تھے جو پاکستان میں تشدد اور دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے پلان کیے گئے تھے۔ راہ والے بھارتی فیکٹریوں میں بنے ہوئے ہتھیار اور گولے وغیرہ یہاں بانٹے یا بیچے تو یہ واقعی اسمگلنگ کہلائے گی۔ بلیک مارکیٹنگ اسی سازو سامان کی ہوتی ہے جو کھلی منڈیوں میں نہیں ملتا۔ اکبر رانا نے جلدی سے دخل اندازی کی۔ بلیک میں خریدی جانے والی ہر چیز کے بارے میں دو کمزور پہلو ہوتے ہیں، وہ مہنگی ملتی ہیں اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ تیسری دنیا کے مسلمان ملکوں کو وہ گولہ بارود بھی بیچ دیا جاتا ہوگا جو گوداموں میں پڑے پڑے ناکارہ ہو گیا ہو۔ سلطان شاہ نے پوچھا، ایسا ہوتا رہتا ہے؟ بارود کا ٹیسٹ میدان جنگ میں یا حقیقی جنگی مشقوں میں ہی ہوتا ہے؟ آج تک ایسی کوئی خبر نظر سے نہیں گزری کہ کسی ملک کا خریدا ہوا اسلحہ ناکارہ نکلا ہو۔ کوئی حکومت اپنی اس غلطی کا اعتراف نہیں کر سکتی۔ اس پر خطیر سرمایہ برباد ہوتا ہے۔ ایسی ناقص کھیپ کو خاموشی سے طلب کر دیا جاتا ہے۔ میں نے بولنے کے لیے زبان کھولی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میرے ذہن پر اول خان سوار تھا۔ میں نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ میں جہانگیر کے گھر سے بول رہا ہوں۔ اول خان نے میرے اطمینان کے لیے ابتدا میں ہی وضاحت کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے کراچی میں محاذ کھول دیا گیا ہے۔ آج صبح 11 بجے سندھ اسمبلی کے قریب ایک کار میں زبردست بم بلاسٹ ہوا ہے۔ 3 شہری ہلاک اور 17 زخمی ہوئے ہیں۔ تم نے یہ نتیجہ کیسے اخذ کر لیا کہ یہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے؟ میں نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال ویسے بھی تسلی بخش نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں سوچے سمجھے بغیر زبان کھولنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں ہر امکان پر غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں مگر کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ دباؤ ڈالنے کی کوشش کن لوگوں کی طرف سے کی گئی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس دھماکے میں وہ دونوں ملعون امریکی سراغر سا ملوث ہیں جو کتوں کے ذریعے تمہاری تلاش کی مہم پر کراچی آئے ہوئے ہیں۔ تو تمہارے اس یقین کا کوئی نہ کوئی سبب بھی ہوگا۔ میں نے پہلو بدل کر پوچھا۔ سبب نہیں، اسباب ہیں۔ ان دونوں کی نقل و حرکت بہت احتیاط سے مانیٹر کی جا رہی ہے۔ وہ دونوں غیر ملکی فوٹوگرافروں کا روپ دھار کر آج صبح 1.5 گھنٹے تک اس علاقے میں منڈلاتے رہے تھے۔ ان کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد وہاں دھماکے سے تباہی پھیل گئی۔ درجنوں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں ملبے کے ڈھیر میں بدل گئی تھی۔ غم و غصے کی ایک شدید لہر کے ساتھ میرا دل اداس ہو گیا۔ رات بھر سنسان رہنے والا وہ علاقہ دفتری اوقات میں بہت گنجان آباد اور مصروف ہو جاتا تھا۔ سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے بے شمار افراد کے علاوہ وہاں عوام کا بھی ہجوم رہتا تھا۔ ایسی بھیڑ باڑ میں کسی خطرناک تخریبی کارروائی کی کوشش وہی کر سکتا تھا جو اپنی زندگی اور موت سے بالکل بے پرواہ ہو کر کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو۔ وہ دونوں امریکی سراغر سا اس معیار پر پورے اترتے تھے۔ ہم کس قدر بے بس ہیں۔ میرے حلق سے ایک گراہٹ آزاد ہوئی۔ ان دونوں کو پیوند زمین کر دیا جائے تب بھی ان 3 افراد کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا جو ان کی درندگی کا نشانہ بنے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔